خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، وعدہ کرتا ہوں آپ سے، ایک منٹ، علماء دیوبند ان کتابوں کو چھوڑ دیں جن میں نبی پاک کی توہین ہے، کتاب لکھنے والے کو چھوڑ دیں، ہمارا اختلاف ختم، میں آپ کے ساتھ چلوں گا چاہ جی۔ ایک سید سے ایک سنی وعدہ کرتا ہے، نہ کچھ ثابت کر سکتے ہیں، جو حاضر بسم اللہ آ جاؤ میدان دے اندر، ساڑھے تے سوال ہے، سوال کرو انشاءاللہ نقدی جواب دے کے اٹھاں گا۔ میرا سوال ہے توڑی اس کتاب تے جڑی کتاب تسی آپ دے ہاتھے لے پھر دے، کوئی نہ بولے، چھٹانک برابر پیشاب 10 من دودھ کو کیا کر دے گا؟ اس ساری کتاب دے اندر بے شک سچ لکھو، ایک جگہ تے نبی پاک دی شان بکواس کی تھی، سارا کچھ ضائع۔ قرآن نے نہیں کیا، مولوی صاحب ڈنڈی نہ مارو، کیا قرآن نے نہیں کہا کہ جو بندہ میرے محبوب کی شان میں دوران گفتگو اونچا بولے گا سارے عمل ضائع؟ قرآن نے نہیں کہا، اے صرف روڑا پان واسطے کٹا کھولے ہے۔ اچھا مولوی صاحب، آپ کا جو مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند کا انڈیا میں، ایک منٹ، یہ اس مدرسے کے بانی کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھ رہا ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب بتاؤ، ایک منٹ، تسی تبلیغ کر دیو نا، موٹی جی گل ہے، تبلیغ دے تبلیغ کے کتنے جز ہیں؟ میں سکھا رہا ہوں، چلو میں سکھاتا ہوں، تبلیغ کے کتنے جز ہیں پتہ ہے کسی کو؟ ہاں جی، پھر تبلیغ بڑے ماں ہوگی، تبلیغ کے 2 جز ہیں، سن لو بھائی، یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کتاب کی تناظر میں اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اسی کی روشنی میں میں ان کی حضرت کی شان بیان کرتا ہوں۔ حضرت آپ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہو، لیکن اتنا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک کو گالی نکالنے والا کافر ہے، اتنا پتہ ہے کہ نہیں؟ نبی پاک کو ذلیل کہنے والا کافر ہے، اتنا پتہ ہے کہ نہیں؟ ایک منٹ، ٹھیک ہو گیا، کوئی نہیں، آپ یہ کہیں جو نبی کو ذلیل لکھے وہ کافر ہے، یہ کہیں کافر ہے نا؟ ایک منٹ بس، ایک منٹ بس بھائی، رولا مکن لگیا ہے، تسی کاغذ تے میں نے لکھ دیو تقویۃ الایمان میں جو نبی پاک کو ذلیل لکھا گیا یہ کفر ہے، کتاب لکھنے والا کافر ہے، اس کو ماننے والا بھی کافر ہے، لکھ کے دے دو۔ آپ صبح ہمارے ساتھ چلے جائے ادھر افغانی مسجد، وہاں پر ہمارے علماء ہوں گے، آپ بھی اور کو بلائیں، اس سے پوچھیں، اس کتاب کے بارے میں پوچھیں، اس کتاب کے بارے میں۔ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، فقیر توڑے مناظرے دی دعوت قبول کر دے، میں نہیں پجدا لیکن میں بے اصولہ نہیں، مجھے آپ لکھ کر دیں اپنے سائن کر کے کہ آپ آئیں گے اس کتاب پر سوال کریں گے، ہم جواب دیں گے، لکھ کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب اس محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے۔
اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا فاروق اعظم کے مولا عثمان غنی کے ملجا حیدر کرار کے مأوی سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو سرکار دی سواری مبارک گزر رہی سی اور منافقاں دا سردار عبداللہ ابن ابی اس نے جس ویلے دیکھیا نا اس طرح نک کو تے انگلی رکھ لی، متھے تے وٹ پا لے، بوتھی بگاڑ لئی، تو کہنے لگے اوئے ہوئے ہوئے گھوڑے نے رستے پیشاب کر دیتا، اوئے ہوئے نک چڑھان لگے۔ سرکار دے ایک صحابی نے آپ نے ارشاد فرمایا ہوئے بے ایمانہ دیکھ کے منہ بگاڑنا ہے، فرمایا کہ اللہ دی قسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھوڑے دا پیشاب تیری مشک اور امبر دی خوشبو نالوں ڈاڈا چنگا ہے۔ اے صحیح بخاری شریف وچ کتھے بولو؟ بخاری شریف دے وچ۔ ہن سرکار دے صحابی دا تے اس منافق دا ہو گیا جھگڑا اس گل تے، تو میں ہوئی، بڑیاں گلاں ہوئیاں۔ ہن عبداللہ ابن ابی منافق کہن لگا کہ اسی ہیں نا جڑے عزت والے، منافق نے اپنے آپ نو عزت والا کیا، کہنے لگا اسی ہیں نا جڑے عزت والے، اسی عزت والے جدوں پلٹ کے مدینے جاؤں گے تے انہاں ذلیلاں نو مدینے وچوں کٹ دیاں گے۔ یہ کنے کیا؟ بولو یار۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقاں دا سردار بولیا کہ اسی منافق عزت والے مدینے جا کے انہاں ذلیلاں نو مدینےوں کٹ دیاں گے۔ منافقاں نے عزت والا آکھیا اپنے آپ نو تے ذلیل نبی پاک علیہ السلام نو اور نبی پاک دے صحابہ نو آکھیا توبہ 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 توبہ۔ سمجھ آئی؟ اے منافقاں دی بولی ہے۔ نبی پاک نو انہوں نے کی کیا اور صحابہ نو کی کیا؟ نعوذ باللہ ذلیل کیا نا، کہنے لگے اسی عزت والے انہاں ذلیلاں نو بولو صحیح کٹ دیاں گے مدینہ جا کے۔ اللہ دی شان اس منافقان دے سردار دا ایک پتر سی جیدہ نام ہے عبداللہ۔ کی نام ہے؟ عبداللہ۔ اس نو جس ویلے پتہ چلیا نا میرے پیو نے اب بکواس کیتی ہے، مدینہ شریف دے رستے دے اندر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، تے جس ویلے او دا پیو منافقان دا سردار مدینے داخل ہونے لگا، ہن عبداللہ نے تلوار لئی پھڑ تے رکھ لیا دے پیو دی گردن ہوتے۔ انہیں کہا جدو تکر اپنی کیتی ہوئی بکواس پیشاں نہیں لیں گا تے اپنی زبان وچوں اے نہیں کہیں گا کہ حضور وی عزت والے، حضور دے صحابہ وی عزت والے، میں تے میری ساری ٹیم ذلیل ہے، جدو تکر اے نہیں کہیں گا میں مدینے وڑن نہیں دینا۔ ایک انہیں کیا او دے بیٹے نے انہیں کہا ابا گل سن، ابا آئیں گا اپنی جگہ، تو بوکے ہی سرکار نو، تو بوکے ہی سرکار دے صحابہ نو، میں نہیں ویکھاں گا تو ابا ہے۔ اوے ابا جے مدینے جانا چاہنا ہے تے کہہ کہ میں خود ذلیل ہاں، حضور بھی عزت والے نے، حضور دے صحابہ بھی بڑی شان والے نے۔ جدو تکر ایک گل نہیں کہیں گا میں تینوں مدینے وڑن ہے تے او کی منظر ہوئے گا جدو تلوار پھڑی ہونی، ہٹ پیچھا، پیو کہندا ہے کہ نا میں مدینے وڑاں گا، ہٹ پیچھا،
ठोकां गा तेरे नक उत्ते बेईमान ना मैं तां नबी पाक नूं भौंकना ते वड़े तू मदीने तू कह के मैं जलील हाँ हुजूर उच्चे ने शान वाले ने। हुण देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम सन एक पासे सी प्यो, उसने प्यो दा साथ दिता या नबी पाक दा साथ दिता? बोलो। तो हुण साडे सामने भी अगर ऐसा मामला आ जाए कि कोई बंदा नबी पाक नूं उहियो लफ्ज़ कवे जेड़े उस मुनाफिक ने कह सन, सरकार दे सहाबा नूं भी इहो लफ्ज़ कवे जलील और नबी पाक नूं भी इहो लफ्ज़ कवे, तो हुण तुसी दसो सहाबी दी सुन्नत ते अमल करके उस मुनाफिक नूं दफा करोगे या फिर मुनाफिक ना रल के सानू कहोगे चुप कर जा? बोलो भाई, दसो हुण किहड़े पासे रहोगे? सहाबी दा ईमान तो मैं तुहाडे सामने सही बुखारी चो पेश कर दिता, हुण तुहाडा पता लगेगा। हाँ भाई, सरकार दे नां ते सच्ची मुच्ची जान फिदा या बस ऐसों? बोलो हुण, वाकई गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में पता चलेगा की कुछ कबूल है, ढिडो ईमानो कबूल है या उतो उतो कबूल है। तवज्जो है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात नू अल्लाह ने हक और बातिल दे दरमियान फैसला करन वाली ज़ात बनाया। समझ आई? उस मुनाफिक ने की बकिया सी कि हुजूर नाउज़ुबिल्ला जलील अस्तगफिरुल्लाह। सहाबा भी ने उन्हें बकवास मारी। उनका बेटा कहता अब्बा खबरदार, तू मेरे महबूब नू मेरे नबी नू गालां कढे ते वड़े मदीने विच जदों तक अपने आप नू जलील नहीं कहेगा ते सरकार दी शान नहीं मनेगा, मैं तेरा नक भन देंगा मदीने वड़न। बोलो सही नहीं देना। हुण उसदे प्यो ने मजबूर हो के क्या कि मैं जलील हाँ, हुजूर शान वाले ने, हुजूर दे सहाबा भी शान वाले ने। हुण मदीने गया, हुण मदीने जाके सरकार दे सहाबी ने क्या आका इंज इंज गल हुई, इन्हें तुहाडे घोड़े दे पिशाब नूं देख के इंज बूथी बनाई, मैं आ जवाब दिता, इन्हें अगों मैनू इंज क्या, मैं इंज क्या, इन्हें इंज क्या। आका फिर इन्हें क्या असी इज्जत वाले जाके जलीला नूं कढ़ देंगे। सरकार ने फरमाया ओए अब्दुल्ला इब्ने अबई तू इवें आख्या ही? कहने लगा ना ना अल्लाह दी कसम मैं तो नहीं आख्या। मुनाफिक अपनी गल ते पक्का रहा, की कीता? तवज्जो है? मुनाफिक अपनी बोली ते पक्का नहीं रहा, फौरन फिर गया कहना ना जी ना अल्लाह दी कसम है, अल्लाह दी कसम है मैं नहीं क्या, मेरी जुबान कुतरी जावे इंज मैं आख्या होवे, मैनू कीड़े पै जान, मैनू ठूए वड्डन, मैनू कुत्ते वड्डन अगर मैं आख्या होवे, ना 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 मैं तो नहीं क्या। मुनाफिक की कहता मैं नहीं क्या। इधरों मुनाफिक झूठ बोल रहा है, उधरों रब ने कुरान उतार देता। लगाओ नारा। कुरान पाक लेके आओ, कुरान पाक लेके आओ। तवज्जो है? सुनोगे रब दा कुरान? लो जी 28वां पारा, सूरत का नाम है सूरह मुनाफिकून। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने मुनाफिकां दियां निशानियां ते उन्हां दे करतूत बयान किए ने। इस सूरत का नाम की सूरह है? बोलो मुनाफिकून। लो जी इस सूरत दियां आयतां सुनो। मुनाफिक की कहते सन अल्लाह की कसमें असी ये गल की? बोलो नहीं। लो जी अल्लाह ने कुरान उतार दिता। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यक़ूलूना लइन रजअना इलल मदीना। अल्लाह फरमांदा है ना मुनाफिका ने क्या कि लइन रजअना इलल मदीना, असी जदों मदीने जाएंगे ना, असी की करांगे जदों
مدینے جائیں گے تو جا کے کی کریں گے لا یخرجن الاعز منها الازل منافق کہنے لگے اللہ فرماندا ہے انہاں منافقاں نے کیا کہ اسی عزت والے جا کے انہاں ذلیلاں نو مدینے چوں کٹ دیاں گے اللہ نے قرآن اتار دیتا سونیا سچے نہیں نے یقین ہے بولو سی یقین ہے انہاں واقعی بکواس کیتی ہے اور انہاں نے کیا کہ اسی عزت والے جا کے انہاں ذلیلاں نو باہر کٹ دیاں گے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ رب دا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عزت اللہ واسطے کنہ واسطے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ عزت اللہ واسطے والی رسول اور عزت اللہ دے رسول واسطے والمؤمنین اوے اللہ واسطے بھی عزت ہے اللہ دے رسول واسطے بھی عزت ہے تے مومنہ واسطے بھی عزت والے کون نے اللہ بھی عزت والا حضور بھی عزت والے صحابہ وے مومن وے کیا نے بولو صحیح کی نے عزت والے نے یا اللہ اس مسئلے نو کیڑا بندہ نہیں جاندا کیڑا بندہ جڑا نہیں جاندا کہ حضور بھی عزت والے صحابہ بھی عزت والے وہ بندہ کون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا منافق اس مسئلے نو نہیں جان دے منافق اس گل نو کیڑی گل نو بلا کہ عزت اللہ واسطے حضور واسطے مومنہ واسطے فرمایا مومن تے مندے نے جان دے نے لیکن منافق اس گل نو بولو صحیح اس گل نو نہیں جان دے سمجھ آئی پتہ چلیا جیڑا بندہ ایک کہے نعوذ باللہ کہ نبی پاک اور نبی پاک دے صحابہ ذلیل نے کتے دا بچہ کی ہے منافق ہے کی ہے بولو صحیح ہو کی ہے وہ مومن ہو سکدا وہ کافراں تو بدتر وہ ڈنگراں تو بدتر اور خنزیر سور باندر تو بھی بدتر کون منافق یہ گل سن لو رب دا قرآن کہندا ہے قیامت والا دن آئے گا نا جہنم دے اندر پھینٹا ابو جہل نو بھی لگنا ہے پھینٹا فرعون نو بھی لگنا ہے لیکن فرعون نو ابو جہل نو نمرود نو پھینٹا گھٹ لگے گا منافق نو پھینٹا کافرہ نالو بھی زیادہ لگے گا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار اللہ فرماندا ہے منافقانو جہنم دے سب تو تھلویں پاسے ٹھوکیا جائے گا منافق جہنم دے کیڑے پاسے ہون گے سب تو تھلے اے جدو اگ بلدی ہے سیکا زیادہ کتھے ہوندہ ہے اتے یا تھلے بولو تھلے تو دوزخ دے تھلے اللہ کنہ نو رکھے گا سب تو تھلے اللہ کنہ نو سٹے گا منافقہ نو پتہ چلیا جرا بندہ حضور دی شان دے اندر بڑ بڑ کردہ ہے بک بک کردہ ہے وہ بندہ مومن ہے بولو صحیح مومن ہے وہ کون ہے عزت والے کون ہے اللہ اللہ دا رسول تے سن لو قرآن دی آیتاں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین اللہ فرماتا ہے انہاں منافقہ نے بکواس کہتے کہ مدینے جا کے اساں عزت والے ذلیلہ نو کٹ دیاں گے اللہ فرماتا ہے
یہ خود منافق نے، انہوں نے پتہ ہی نہیں عزت اللہ واسطے، اللہ دے رسول واسطے تے مومنہ واسطے، سمجھ آئی؟ اچھا ایک گل سنو، جنہ نے سرکار نو ایک گالی کڈی اللہ نے انہوں نے کی آکھیا ہے؟ منافق۔ توجہ ہے؟ اج بھی اگر کوئی بندہ نبی پاک نو ایک گال کڈے پھر کی خیال ہے پھر او دے کول بہنا چاہیے؟ او دی گل سننی چاہیے؟ دسو بھائی، خدا دی قسم ہے اگر ذاتی جھگڑا ہوندا مٹی پا دیندے، ذاتی جھگڑا ہوندا تے میں اتھوں اٹھ کے ایتھے نہ آندا۔ میں قاری صاحب نے آج معذرت بھی کی، میں کہا سارا دن میرا بی پی آئی رہا ہے، میری طبیعت صحیح نہیں، کسی اور نوں سد لو۔ انہاں کیا کام تیرا ہی ہے، تینوں آنا پائے گا۔ اللہ نو یاد کر کے ٹر پیا الحمدللہ، بس نیڑے لگدا ہے تو تگڑا بھی ہوندا ہے الحمدللہ۔ میں کہہ رہا اگر ذاتی معاملہ ہوندا تو مینوں آن دی لوڑ بولو نہیں، سمجھ آئی؟ یہ معاملہ ہے سرکار دی عزت دا، سرکار دی عزت دا۔ اسی مہمان دی عزت کرنی جاننے ہیں، بے عزتی نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی مہمان کسی غلطی تے ہوئے تو انہوں بڑے پیار نہ سمجھانا بھی چاہیے کہ نہیں؟ گل سنو، ہاں جی، میں مندہ نہیں کٹدا، میں گال نہیں کٹدا، میں کوئی غصہ نہیں کردا، بڑے پیار نال ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا، اب میرے بھائیو اس کتاب نو چھڑ دیو، اس کتاب دے لکھن والے نو بے ایمان کافر ڈکلیئر کر کے او دینا تعلق توڑ دیو جن نے اج حضور واسطے ایک گلاں لکھیاں نے کتاب دے اندر۔ کسی نے گال کڈی میں؟ کسی نے مندہ بولے؟ میرا مطالبہ جائز ہے غلط ہے؟ میں کہنا منافقہ نے بولی بولی، اللہ نے قرآن اتاریا کہ جھوٹے نے، اللہ نے قرآن اتاریا کہ جہنم دے اندر سٹے جان گے، اللہ نے قرآن اتاریا کہ انہاں دی بولی غلط ہے، عزت والے رسول نے اور صحابہ بھی عزت والے نے، ذلیل نہیں نے، قرآن اتاریا نا۔ اج اگر کوئی بندہ ایک غلطی کر بیٹھے تے غلطی تے اکڑ جائے احسان بن کے نہیں جی میں ٹھیک لکھیا ہے، کی خیال ہے پھر انہوں؟ اول تے اسی سمجھاواں گے، بڑے عرصے دے سمجھان دے آ رہے ہیں، اج پھر سمجھا لیں گے، لیکن اگر وہ سمجھن دے باوجود نہ سمجھے تو پھر ساڈا یہ مطالبہ بالکل جائز ہوئے گا، بھائی جدو تہاڈا تعلق اس شے نال ہے، جدو تک تسی یہ تعلق توڑ نہیں دیندے، کم از کم ساڈے مہمان نہیں بن سکتے تسی آئندہ۔ ہاں بھی گل صحیح ہے غلط ہے؟ آ کتاب ہے میرے ہاتھ دے اندر، کی نام ہے؟ تقویۃ الایمان، شاہ اسماعیل دہلوی دی کتاب ہے۔ تمام علماء دیوبند دے سرخیل اور ہیڈ نے، تمام علماء اہل حدیث وہابیاں دے اے ہیڈ نے، دوویں گھراں دے بزرگ نے، شاہ اسماعیل دہلوی۔ اے او کتاب ہے جدے بارے علماء دیوبند دے ایک بہت بڑے عالم رشید احمد گنگوہی صاحب، اے انہاں دا فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوہی دیوبندی صاحب دا فتاوی رشیدیہ میرے ہاتھ وچ موجود ہے۔ انہاں کیا ہے کہ ایس کتاب دا رکھنا، پڑھنا، عمل کرنا این اسلام ہے، یعنی ایڈی اچھی شان والی کتاب ہے، انہوں رکھنا بھی اسلام ہے اور این اسلام، انہوں پڑھنا بھی بولو این اسلام، اور اے دے اتے عمل کرنا بھی این اسلام ہے۔ یعنی جیڑی کتاب ایڈی اچھی ہوئے کہ انہوں رکھنا بھی این اسلام بنیا پہ، وہ کتاب معمولی کتاب تے نہیں نا، بولو نہیں نا۔ ایس کتاب دے علماء دیوبند نے اور وہابیاں نے بڑے گن گائے نے، بھئی کتاب بڑی اچھی،
عطا اللہ بندیالوی نے کیا ہے، علماء دیوبندہ مولوی، اس نے کیا کتاب بڑی لاجواب ہے، رد شرک و بدعت بڑی بہترین کتاب ہے تے ہر بندہ اس کتاب نو لوے تے پڑھے تے عمل کرے. سمجھ آئی؟ ساڈے کول جدو یہ کتاب آئی اسی اس کتاب نو پڑھیا، جدو پڑھیا اسی تے کناں نو ہاتھ لا لیا، توبہ توبہ توبہ. اے کتاب تقویت الایمان تے نہیں نا، کیونکہ تقویت الایمان دا معنی ہے ایمان نو تگڑیاں کرن والی. اے کتاب تے دکت الایمان ہے. جڑا بندہ اس کتاب نو پڑھ لے گا تے من لے گا کہ صحیح لکھی، ان دے ایمان نو دھکا لگ جاندا ہے، ایمان ٹر جاندا ہے، پلے نہیں رہندا. کیوں؟ ایک کتاب کی کہہ رہی ہے، ذرا توجہ نال سن دے جاؤ. اس کتاب نو میں ایس اللہ دی کتاب دے نال چیک کرنا ہے. جے اگر قرآن کہہ دے وے ایک کتاب جھوٹھی ہے تو پھر میں گزارش کراں گا ایک کتاب بھی چھڑ دیو، کتاباں دیاں اس کتاب دے گن گان والیاں نو بھی چھڑ دو، سرکار دی شان تسلیم کر لو. میرا مطالبہ آئے غلط ہوئے تو اتھے میں نو ڈک سکتے ہو. جی اگر اے نظر آوے کہ واقعی میں گل سچی کردہ پیا اور سرکار دے دین دی چوکے داری کر رہا، ڈنڈی نہیں مار رہا، پھر تہاڈا حق بنتا ہے حق سچ دا ساتھ دیو. توجہ ہے؟ محبت نال کہو سبحان اللہ. لو جی ایس کتاب دے صفحہ نمبر 33 تے شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے. توجہ ہے؟ کنے لکھا ہے؟ شاہ اسماعیل دہلوی کہندا ہے اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق، کتنی مخلوق؟ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. کہندا ہے ہر مخلوق، وڈی مخلوق ہوئے پاویں چھوٹی مخلوق ہوئے، ہر مخلوق اللہ دی شان دے اگے چمار تو بھی، بولو کہ یہ ذلیل ہے، چمار تو بھی ذلیل ہے. ہر مخلوق بڑی ہو یا، اے دسو اللہ دی مخلوق دے اندر سب تو وڈی مخلوق کون نے؟ ہاں جی، اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان. تے انساناں دے وچوں سب تو اچھی شان والا انسان کیڑا ہے؟ نبی پاک نے نا. نبی پاک تو وڈی شان والی مخلوق اللہ نے کوئی پیدا کیتی؟ بولو نہیں نا. ایک ہی کہہ رہا ہے ہر مخلوق، ہر دے اندر سارے شامل ہوندے نے یا کچھ باہر ہوندے نے؟ بولو سارے شامل ہوندے نا. جدو کہاں ہر بندہ جڑا مسیح چ بیٹھا ہے بڑی شان والا ہے، کی خیال ہے ساریاں دے بارے کہہ رہے ہیں وچ کچھ نو کڈ کے کہہ رہے ہیں؟ سارے نو کہہ رہے ہیں نا. ہر دا مطلب سارے. کہندا ہے ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. ہن مینوں دسو کیا یہ گل ٹھیک ہے؟ دسو کیا یہ گل قرآن دے مطابق ہے کہ ہر مخلوق وڈی ہوئے یا چھوٹی ہوئے اللہ دی شان دی اگے چمار نال ذلیل ہے؟ کیا یہ گل صحیح ہے؟ کفر ہے یا ایمان ہے؟ بولیے. جیڑا اس گل نوں صحیح من لے گا کہ ہر مخلوق ذلیل ہے، چمار تو بھی زیادہ ذلیل ہے، وہ بندہ مومن رہ جائے گا. تو پھر آ کتاب تقویت الایمان ہوئی یا دھکت الایمان ہوئی؟ دسو بھائی کی ہوئی؟ دھکت الایمان ہے نا، تقویت الایمان ہے نہیں ہے. اچھا پھر اگے دلیل بھی سنو، دلیل بھی سنو. ہن حاشیے دے اندر لکھا ہے جنگ بدر کے موقع پر، کون سی جنگ؟ جنگ بدر. جنگ بدر کیڑی جنگ ہے بلا؟ مدینہ شریف آن تو بعد مکہ دے کافراں نال جڑی پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی، سرکار خود تشریف فرما سن، او جنگ نو کی کہندے نے؟ جنگ بدر. کہندا ہے جنگ بدر کے موقع پر صحابہ، کون؟
صحابہ اور خود رسول اللہ کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم سب اس وقت ذلیل تھے۔ ایک کنہ دی حالت دا نقشہ کھچیا جا رہا ہے اے دے بقول کہندہ ہے خود نبی پاک تے نبی پاک دے صحابہ دی حالت نو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بدر دے موقع تے اللہ نے تواڈی مدد کی تھی حالانکہ تم سب اس وقت کیا تھے؟ ذلیل تھے۔ پہلے انہیں کیا کہ چھوٹی مخلوق ہوئے یا وڈی مخلوق ہوئے ذلیل ہے، چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ پھر انہیں دلیل دیتی کہندہ جی قرآن پاک وچ اللہ نے نبی پاک تے نبی پاک دے صحابہ نو فرمایا ہے کہ جب بدر دے موقع تے تسی سارے ذلیل سو۔ او بھائی قرآن وچ کدھر ہے؟ دسو آ گل جڑا بندہ اے گل من لوے کہ جنگ بدر دے موقع تے نبی پاک بھی نبی پاک دے صحابہ بھی ذلیل سن تے سب لفظ موجود نے سب ذلیل، جڑا بندہ ایک کوے وہ بندہ مومن رہے گا؟ بولو بھائی مومن رہے گا؟ نہیں نا۔ ان قرآن پڑھو قرآن کی کہندہ ہے یا اللہ کیا صحابہ ذلیل نے؟ کیا نبی پاک ذلیل نے؟ نہ، پہلے بھی سنے ہیں پھر سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ واسطے، عزت اللہ دے رسول واسطے، عزت مومنہ واسطے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ لیکن منافق اس گل نو جان دے؟ بولو بھائی ہوں دسو اس کتاب نے قرآن والی بولی بولی یا منافقاں والی بولی بولی؟ نبی پاک نو صحابہ نو ذلیل کنے کیا سی؟ بولو منافقہ نے کیا سی نا؟ اب کتاب پھر قرآن دی بولی تا نہیں بول دی نا، تو منافقہ نہیں بولی بول دی ہے نا۔ پھر اے کتاب نو گھر رکھنا این اسلام ہویا یا این کفر ہویا؟ بولو جڑا پڑھ کے کتاب نو صحیح من لے گا وہ پکا مسلمان یا پکا بے ایمان بن جائے گا؟ پکا بے ایمان نا۔ ہوں دسو بھئی آئے رولا ہوں میں کی کروں؟ میرے نبی پاک نو ذلیل کہہ کے کتاب چھاپ کے پاکستان دے اندر وک رہی ہے، ہوں میں کی کراں؟ جن نے میرے نبی نو ذلیل کیا اپنی کتاب دے اندر صحابہ نو ذلیل کیا، میں وہ دی ہاتھ چما؟ دسو بھائی یا کہو حوالہ غلط ہے، اے لو جیدہ دل کرتا ہے پڑھ لوے۔ تھوڑے سامنے موجود ہے، جیدہ دل کرے پڑھ لوے آ کے ایس کتاب دے اندر میرے لجپال نبی، سونے نبی، نبیاں دے نبی، شان والے نبی، کل کائنات امام نبی نو گالاں کڑیاں گئیاں نے۔ ہوں دسو میں اگر چپ رہاں صحیح مسئلہ تونوں نہ دساں ڈر جاواں یا رعایت کر جاواں کہ ساڈے بھائی نے کہہ دیتا ہے ہاتھ تھولا رکھو، یہ مطلب ہے نبی پاک دی شان اتے سمجھوتا کر لواں؟ میرے ابے نو کوئی ذلیل کہہ جاوے، تواڈے ابے نو کوئی ذلیل کہہ جاوے تے تسی ہاتھ ہلا رکھو گے؟ بولو نہیں نا۔ یہ مسئلہ نبی پاک دی شان دا مسئلہ ہے، یہ شان دا مسئلہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ تے او اچھی بارگاہ ہے، خدا دی قسمیں اللہ اتھے تے اچھا بولن بھی نہیں دیندا۔
گالی کرنا تے دور نا، ذلیل کہنا تے دور، نبی پاک نو گالاں دے کے کتاب ونڈنی تے کہنا اس نو پڑھو، اے عین اسلام ہے، دے مطابق ایمان رکھو، اے تے دور دی گل ہے نا۔ اور نبی پاک دا صحابی بھی اگر گفتگو کر دیں اچھی آواز کڑ لوے مومن نہیں رہندا۔ سنا دیں رب دا قرآن، اچھی کو سبحان اللہ۔ 26واں سپارہ سورہ حجرات آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب دے صحابہ خبردار خبردار، دوران گفتگو تواڈی آواز میرے محبوب دی آواز تو اچھی نہ ہوئے، آواز تواڈی اچھی نہ ہوئے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے آواز بھی اچھی نہیں کرنی، تو جس طرح تسی ایک دوجے نو چیخاں مار کے بلار دیو نا، او ماجے گل سن، اس طرح بلانے نا، او حافظ صاحب گل سنو کہنے نا، اللہ فرماتا ہے خبردار میرے محبوب دی بارگاہ اچھا بھی نہیں بولنا، اچھا بھی نہیں بولنا، تے میرے محبوب نو چیخاں بھی نہیں مارنیاں۔ یا اللہ اے اگر غلطی کر لی پھر کیا ہوئے گا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا اللہ تواڈے عملاں دی ساری کھیتی برباد کر دے گا، تانوں پتہ بھی نہیں لگے گا، سارے عمل برباد۔ تسی حج کیتا ضائع، تسی عمرہ کیتا ضائع، 1000 نماز پڑھی ضائع، 1,00,000 نفل پڑھے ضائع، 500 قرآن پڑھے ضائع، 1000 عالم بنائے ضائع، 1000 حافظ بنائے ضائع، 1,00,000 درود پڑھے سب ضائع، اگر میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر ذرہ بھی گستاخی کر دیتی۔ سمجھ آئے؟ اور یارو نبی پاک دی بارگاہ تے او بارگاہ ہے جتھے اللہ اچھا بولنا کسی دا گوارا نہیں کردا، تے گالاں اللہ برداشت کرے گا؟ بولو یار، اللہ کسی نو اجازت دے گا کہ چل مولوی لکھ کتاب تے میرے رسول نو کہہ دلیل تے کتاب ونڈ پھر تقریر کر کے کتاب بہت اچھی ہے جڑا پڑھ سی پکا مومن بن ویسی؟ اللہ اس بکواس اور دہشت گردی دی کسی نو اجازت دے گا؟ بولو، اللہ تے اچھا بولن دی اجازت ہے ہیں؟ ادب کر ونجیندے محمد دے در تے، ادب کر ونجیندے محمد، پڑھ دو یار، ادب کر ونجیندے محمد دے در تے، ادب کر ونجیندے محمد دے در تے، گناہ معاف تھیندے محمد دے در تے، گناہ معاف تھیندے۔ ہن آپ پہ ویکھ لو پائیو، توڑے سامنے 2 پارٹیاں نے، ایک پارٹی او جنہاں نے گالاں نبی پاک نو دے کے کتاباں لکھیاں ونڈیاں، تے ایک ٹولا ہے جیڑا ایتھے جا اوتھے جا اینو سنا اونوں سنا۔ اگر نبی پاک دی شان دا منکر سامنے بیٹھ جاوے، قرآن پڑھ کے نبی پاک دا فرمان پڑھ کے سرکار دی شان دے دشمن دی اکھ دے اندر اکھ پا کے بھی اعلان کرنے ہاں سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی
اس اونچے سے جڑا اس کتاب دا منن والا چپ رہے، بولن دی اجازت نہیں، جڑا رب دا قرآن مندا سونے دی شان مندا بول پوے سب سے نبی سب سے بالا والا اور بیٹے وہ کتاب چکنا، سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا والا کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا والا اوے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جیسے ہے اس اچھے سے اے غلامہ والا سبق ہے، غلامہ والا اوے اسی بھی تے نبی پاک دے غلام ہاں، ساڑی کوئی کتاب کسی عالم دی وخا نہ کہ ساڑے جو کسی نے نبی پاک دی شان دے اندر بڑ بڑ کیتے ہوئے، خدا دی قسم کیڈا وڈا عالم کیوں نہ ہوئے، نبی پاک دی شان دے اندر بھوکے گا لتر مار کے دفع کر دیاں گے، کیوں اسی مولوی رسول اللہ نہیں پڑھیا، اسی پڑھیا محمد الرسول اللہ، سمجھ آئے؟ او یا غلامہ والا سبق ہے، نوکرہ والا سبق پکا لو، او قبر دے اندر جاؤ نا، فرشتے پوچھن ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل، سرکار دی زیارت ہوئی قبر دے اندر، فرشتے پوچھنا کون ہے تے کی کہندہ سیں، کی کہندہ سیں، کی کہندہ سیں، تے ساڑی زبان تے دو نعرے آ جائیں، ایک نعرہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایک کسی یہ جواب دیاں گے فرشتیانوں، تے فرشتیاں نے کہیں گے فرشتیوں ساڑھے کو لو پوچھے ہے کہ کی کہندہ سے، تو فرشتیوں سن لو اسی ایتھے اتھے کھبے سجے دینے راتی ایو کہندے ساں سب سے مارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی، توجہ ہے، ہوں ذرا اپنے دل تگڑے کر لو، پیر تگڑے کر لو، تلکنا نہیں، ٹھیک ہے نا، توجہ ساری میرے وال کر لو، لو جی ہوں ایک گل سنو، ساڑھے نبی پاک علیہ السلام دی حیات طیبہ او شان علی حیات ہے جدیاں اللہ نے قرآن دے اندر قسمہ بیان فرمائیاں نے، جدیاں اللہ نے اے دسو قسم جدو بندہ لیندہ ہے بیان کردہ ہے قسم کھاندہ ہے تے کسے چنگے شاہ دی قسم کھائیں دی یا مندی شاہ دی، بولو عیب دار چیز دی، اللہ دی قسم کھانے آسی کیوں، اللہ دے اندر کوئی عیب کوئی کمی، قرآن دی قسم کھانے کیوں، قرآن دی شان بڑی اچھی، کوئی عیب کوئی کمی، اللہ نے جدو نبی پاک دی قسم بیان کی تھی تے مننا پائے گا نا، ساڑھے سونے دی پوری زندگی دے اندر کوئی عیب کوئی کمی نہیں نا، لیکن فضائل اعمال وچ کی لکھیا ذرا توجہ نہ سن دے جاؤ، ذرا محبت نہ سبحان اللہ کہہ لو، اور اچھی کہہ لو،
لو جی اس کتاب دا صفحہ نمبر 703 کی صفحہ ہے 703 ورقے دا پاسا کھبا. اے کتاب میں تو نہیں لے کے آیا نا, ٹھیک ہے نا. لکھا کہ آج سے تقریباً 1350 سال قبل, کتنے سال, یعنی جس ٹائم یہ کتاب لکھی گئی ادو نبی پاک دے وصال نو کتنے سال ہو گئے سی, ساڑھے, آج کنے سال ہو گئے, 1400 سال ہو چکے نے, تے تقریباً 30 سال ہوتے ہو چکے ہیں, 1430 سال. توجہ ہے. یہ کہندا ہے کہ آج سے تقریباً 1350 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت, جہالت و سفاہت کی تاریکیوں میں گری ہوئی تھی, بطحا کہتے ہیں مکہ کو, بطحا کے سنگ لاخ, سنگ کہتے ہیں پہاڑ پتھر, مکہ دے پہاڑاں وچوں, بطحا کی سنگ لاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار ہوا. یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا. کہو سبحان اللہ. آفتاب نبوت چمکیا اور مشرق و مغرب, شمال و جنوب, غرض دنیا کے ہر گوشہ کو اپنے نور سے منور کیا. نبی پاک نے ساری دنیا نو, مشرق نو, مغرب نو کادے نال منور کیتا, اپنے. گل بڑی سونی لکھی سبحان اللہ. جڑیاں گلاں سونیاں ہون گیاں اسی سبحان اللہ کہاں گے, تے جڑیاں ماڑیاں ہوئیاں اسی اس گل نو قرآن پڑھ کے رد کر دیاں گے. توجہ ہے. 23 سال کے قلیل عرصہ میں, کتنے سال, نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا, کنی عمر سی, 40 سال. وفات فرمائی تو کنی عمر سی, تے کنے سال بنے اعلان نبوت والے, 23 سال نا, 23 سال. کہتا ہے 23 سال کے قلیل عرصہ میں بنی نو انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے, اور رشد و ہدایت, صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے, اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش ہونا پڑا. یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے, لیکن آگے کی ہے, لیکن تسی سمجھ لو لیکن کتھے بولا جاندہ ہے. اب بندہ بڑا چنگا ہے, بڑا سونا ہے, لیکن جدو کوئی کمی بیان کرنی ہوئے نا وہ تو کی لایا جاندہ ہے. اب بندہ بڑا سونا ہے, بڑا حاجی, بڑا شریف, بڑیاں نمازاں, لیکن ہے بڑا کلو دا پٹھا. بول دیو نا. جدو پچھلیاں گلاں دا انکار کرنا ہوئے تے اگے کوئی نواں کٹا کھولنا ہوئے وہ تو کی کہندے نے, بولو. پہلے سرکار دی شان منی, اگے کی کیا, لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے. یعنی نبی پاک نے 23 سالاں دے اندر کی کچھ کیتا, کی انقلاب برپا کیتا, سرکار نے کیویں دنیا تے چانن کیتا, روشن اور منور کیتا, لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے. لیکن ٹھیک ہے سرکار نے بڑا کچھ کیتا, لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان, پرانی کہانی ہے, داستان ہی ہے نا, پھٹی پرانی کہانی ہے نا, جس کا بار بار دہرانا, جس کا بار بار, کیڑی شاہ نو بار بار دہرانا, کہ نبی پاک نے انج کیتا, نبی پاک دی آ شان ہے, نبی پاک نے انج دنیا نو چمکایا. جس کا بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے اور نہ کار آمد اور مفید. نبی پاک نے 23 سالاں دے اندر جو کچھ بھی کیتا اے پرانی پھٹی پرانی کہانی ہے جہدا بار بار پڑھنا, سننا, سنانا, دہرانا نہ کار آمد
نہ تسلی بخش نہ مفید اور میں کہنا تیرے نزدیک جدو نبی پاک دی 23 سالہ زندگی دا ذکر کرنا مفید نہیں کار آمد نہیں کوئی تسلی نہیں تے ظالمہ تیرا ساڑے کو لانا کیویں مفید ہو سکتا ہے؟ ہاں بھئی میری گل غلط ہے یا تے کہو کتاب وچ نہیں لکھیا سرکار دی 23 سالہ زندگی اور شان دا سب دا انکار کر دیتا کیا کہ پرندہ داستان جس کا بار بار دہرانا نہ کار آمد نہ تسلی بخش اور نہ مفید ہے جڑا بندہ ایک اوے نبی پاک دی زندگی دے اندر کوئی تسلی کوئی نہیں کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں کوئی مفید ہی نہیں کار آمد ہی نہیں کار آمد دا مطلب کی ہوندہ بیکار یارا گڑی کار آمد ہے نہیں بیکار ہے یہی ہے نا ایک ہوندہ ہے کسی نے کہنا کہ بے عقل ہے ایک ہوندہ ہے بڑے سونے طریقے نال کہنا کہ انہوں عقل نہیں دو میں گلان دا مطلب ایک ہے کہ نہیں بولو بھائی ایک کہنا کہ اے ان پڑھے چٹا الو ہے ان پڑھے ایک کہنا کہ انہوں آندھی شاید نہیں دو دا گلان دا مطلب ایک کہنا کہ بے کار ہے ایک کہنا کہ کار آمد نہیں دو فرق ہے مانا ایک ان جڑا نبی پاک دی زندگی نو بے کار کہے تے کہے کوئی تسلی نہیں کوئی مفید نہیں کوئی فائدہ بخش نہیں کوئی نفع مند نہیں ہن دسو او بندہ کیا امتی کہلان دا حق رکھدا ہے یا اللہ تو فرما ہون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا سن لو میرے محبوب دی زندگی نو معمولی نہ سمجھنا فرمایا تواڈے واسطے میرے محبوب دی زندگی بہترین نمونہ ہے آیا سرکار دی زندگی کی ہے وہ ایک ماڈل ہے ایک نمونہ ہے تسی چاہتے ہو کہ چنگی زندگی کیویں گزاری دی میرے محبوب دا جینا دیکھ لو آیا سرکار دی اگر زندگی نو پڑھنا پڑھانا مفید نہیں کارآمد نہیں نعوذ باللہ اگر بیکار ہوندی کارآمد تسلی نہ ہوندی اللہ کدی نہ فرماندا اوے تواڈے واسطے نمونہ میرے محبوب دی زندگی ہے اللہ نے سرکار دی زندگی نو نمونہ بنا کے دس دیتا جڑا سرکار دی زندگی نو ہن بھوکے گا قرآن دا منکر بنے گا کہ نہیں بنے گا بولو قرآن نے کیا کہ کارآمد ہے قرآن نے کیا مفید ہے قرآن نے کیا سیدھا راہ ہے قرآن نے کیا تواڈے واسطے میرے محبوب دی زندگی بہترین مثال ہے قابل تقلید ہے قابل عمل ہے یہ کہندا ہے نہ کارآمد نہ مفید نہ تسلی بخش ہوں دسو اگر میں چپ رہا میں نبی پاک دے دردہ غدار بننا کیوں سرکار نے اگر پوچھ لیا ہوئے مولویہ تینوں پتہ بھی سی ایس کتاب دے اندر میری شان جو بک بک کیتی گئی تو چپ کیوں رہا تینوں پتہ سی خدا دی قسم ہے آ جڑا ایتھے میں کو تے بولنا تے ممبر تے آنا کوئی سوکھا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توڑے وچوں جڑا بندہ اس ویلے چپ روے پتہ ہون دے باوجود جدوں امت نو لٹیا جا رہا ہوئے فرمایا جڑا پتہ ہون دے باوجود چپ روے او دے تے اللہ دی بھی لعنت ہے فرشتیاں دی لعنت ہے سارے لوکاں دی لعنت ہے نہ اللہ اس غدار ملہ دے نفل قبول کردہ ہے نہ فرض قبول کردہ ہے جیرا امت لٹی جا رہی ہوئے پتہ ہون دے باوجود چپ روے ہن مینوں مشورہ دیو میں چپ رہاں یا سرکار دی غلامی دا حق ادا کراں بولو آ گل میرے نبی دی شان دے لائق ہے دسو بھائی قرآن کی کہندا ہے جڑا نبی پاک نو اچھا بھی بولے ایمانو گیا تے جڑا اے کہے کہ ہے ہی بیکار نہ تسلی نہ مفید نہ کار آمد وہ کتھوں مومن رہا سمجھ آئی ہوں ایک اور والا سنو توجہ ہے ایک کتاب دا صفحہ نمبر 383 اب توڑے سامنے میں اوتھو کتاب چکی ہے انہا دوستان دی کتاب ہے میری آودی کتاب بولو نہیں اللہ کرے توڑے دل چ میری گل اتر جاویں اور میں نہیں کہندا بریلوی بنو
میں نہیں کہندا کہ فلانا لفظ اپنے تو ہٹا دے وہی لفظ رکھو، لیکن بس سرکار دی شان مان جو، جڑا سرکار نو ٹوں ٹوں کرے طلاق دے کے دفع کرو، کیوں جی؟ نام ہویا رکھو جڑا تہاڈا ہے، سانو نا نال چڑ نہیں، سانو چڑ ایس شے نال ہے، سمجھ آئی؟ ہن بھئی اگے چلو، آخری گزارش کتاب دا صفحہ نمبر 383 لکھیا ہے، لیکن نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، قراءت قرآن ہے، یعنی نماز دا ایک شان والا حصہ قرآن پڑھنا ہے۔ نماز وچ قرآن پڑھے جاندہ ہے کہ نہیں؟ کیڑے حصے وچ؟ قیام وچ۔ کہندہ ہے نماز دا ایک شان والا حصہ کی ہے؟ قرآن پڑھنا۔ دعاواں بھی پڑھی جاندیاں نے، تسبیحاں بھی پڑھی جاندیاں نے، درود بھی پڑھیا جاندہ ہے، لیکن ایک حصے وچ تلاوت کیتی جاندی ہے نا۔ کہندہ ہے نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، قراءت قرآن ہے۔ یہ چیزیں کون سی چیزیں بولا؟ ذکر اور قراءت قرآن۔ یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں، نہ کلام رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ میں کی پڑھے ہے؟ کلام ہے کہ نہیں؟ ذکر ہے کہ نہیں؟ کدا کلام پڑھے ہے؟ رب دا۔ اگر میں ستا پیا پڑھ لواں، ستا ستا الحمدللہ رب العالمین، پھر کی ہے؟ پھر بھی کلام ہے۔ نماز پڑھدا پیا خیال کدھر ادھر چلا گیا، پھر بھی پڑھا، پھر بھی کی ہے؟ کلام ہے نا۔ ٹردا پڑھا کلام، بیٹھا پڑھا، کھلا ہو کے پڑھا، ستا پڑھا، جاگدا پڑھا، روٹی کھاندا پڑھا، پانی پیندا پڑھا، کلام ہے نا۔ وہ کلام تے کلام ہی ہے نا، کلام بدلدا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہندا ہے لیکن یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہو تو مناجات یا کلام نہیں ہیں۔ مناجات یا کلام، لو جی کلام ہونے دا انکار ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ آگے ایسی ہی ہیں جناب، اگر یہ قرآن نہیں ہے، کلام نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ ان دس رہے کہندہ ہے ایسی ہی ہیں جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان ہوتی ہے۔ ہذیان کہندے نے بکواس میں۔ کہندے اگر نماز دے اندر قرآن پڑھ دیاں خیال کے دے ادھر لگیا پہ اے قرآن نہیں پڑھیا جا رہا، اے بکواس کیتی جا رہی ہے۔ تے بکواس بھی ماڑی موٹی نہیں، کہندے جی میں بخار دے اندر آ کے بندہ منہ چ جو کچھ آوے دبی جاندہ ہے، بکواس کیتی جاندہ ہے۔ جی میں بخار والا بکواس کردا ہے، ایویں ای بھی بکواس کر رہے۔ ہن جڑا نماز دے اندر قرآن پڑھنوں آ کہہ دے کہ بکواس ہو رہی ہے، ہن دسو یہ قرآن دی توہین ہے کہ نہیں؟ دسو یارو آ رولا ہے۔ اسی کدوں آ کے بھی آئے مہمان دی عزت نہ کرو۔ اگر اسی عزتاں کرنے والے نہ ہوندے، اسی اینیاں گلاں دے باوجود بھی برداشت نہ کردے۔ ساڈی حوصلہ تو دیکھو یار، ساڈی برداشت تے دیکھو نا۔ سانو دیوبندی ایک دن واسطے اپنی مسجد دے اندر تبلیغ نہیں کرن دین گے۔ جڑا کہندا ہے اجازت کرن دی بسم اللہ لکھ کے دے تبلیغ میں جا کے کراں گا، نہیں کرن دیں۔ ساڈا حوصلہ ہے، اسی انہوں برداشت کرنے ہیں جنہیں ساڈے نبی پاک دی زندگی نو بیکار کہہ دیتا۔ قرآن نو چھڑ کے او کتاب پڑھائی جاندی ہے ساڈی عوام نو جی دے اندر قرآن نو بکواس آکھیا گیا ہے، نبی پاک دی زندگی نو بیکار آکھیا گیا ہے۔ ہاں بالکل آ کتاب تواڈے سامنے میں کتھوں لئی؟ ہن ساڈے دوستاں کولوں اس گل دا جواب لو۔ بھائی جان تسی ہن انہاں نوں دسو یہ کی جواب ہے؟ اسی کوئی بےزتی نہیں کر رہے، اسی سمجھا رہے ہیں کہ آ چیزاں غلط نے، اس کتاب نو چھڈو۔ صاحب یہ تو ہم 13 آدمی آئے، آپ نے آپ کو کام کو سمجھا دیا، لیکن باقی 25-26 لاکھ
उसको कौन समझाए? उनको भी आप नहीं नहीं, ये देखो ना, ये देखो आपके सामने ही है, ये बयान है। एक मिनट सर एक दफ़ा मेरी गुजारिश मनो, सारे विचों कोई ना बोले। ओए सुनियो, तोनों मेरे ते एतबार है, कच्चा मौलवी तो नहीं है ना, मैं कड़ाके कर देना ना, फिर चुप करो, मैनू बोलने दो। तोनों अल्लाह दा वास्ता सुनियो, तोड़े जो कोई ना बोले, ठीक है? हाँ जी भाई फरमाओ, क्या आज सही लिखे है? ये आगे वाला मजमून आपने पूरा नहीं करा। चलो मैं आगे पढ़ देना, ठीक है? आगे वाला मजमून आपने मैं पढ़ देता हूँ, एक मिनट आगे पढ़ दे। मैं पढ़ देना, मैं पढ़ देना। मैं पढ़ता हूँ। इधर आ जाओ, आओ तशरीफ ले थोड़े पढ़े रहे बच्चे, साफ रहे पढ़ा देगा थोड़े। आओ। ये आगे वाला जो मजमून है पूरा नहीं पढ़ा। हाँ ये पूरा आगे पूरा पढ़ो तो, बिस्मिल्लाह। खुदा कुरान गवाह है ये कि हमने अपने नबी की ज़ियारत ना की हो और इस काम में हम फिर रहे तो ये कुरान हमें मारे। हमने अपने नबी के साथ ऐसे मुसाहिफा ना की हो तो ये कुरान हमारे सर को मारे। अच्छा गल सुनो, भाई हम अपने बच्चों का एक मैं इस गल का जवाब दो, तुसी रोला नहीं पा सकते, देखो इस गल का जवाब दो। मैं पूरा पढ़ के दिखाऊं। एक मिनट पढ़ूंगा, एक मिनट, लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, चलो बोलने ये दो। सामने आपका मुल्तान मरकज है और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि हमारे इस मसलक में सबसे ज़्यादा बरेलवी मसलक के लोग आते हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं 10 देनी, बजाए शिया और दूसरे जो वाबी है उनके बजाय। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस काम में सबसे ज़्यादा बरेलवी मसलक के लोग आते हैं। एक मिनट इस गल का जवाब दो, ये अल्लाह एक का मिनट। शुक्र है। आपकी रोना शुरू हो जाए। मैं जवाब दूँ, सिर्फ इस गल का जवाब दो, जो मैं पढ़ के सुनाया ओदा मैनू जवाब दो। कहाँ से पढ़ा था? लो बस, आप तो कह रहे हैं आगे नहीं पढ़ा, मैं पढ़ता हूँ। नहीं, ये यहाँ से लेके ये मुसलमान इसका क्या, ये इसका जो ऊपर लिखा हुआ है क्या है, मुसलमानों की पस्ती का यानी नीचे आने का वाहिद। मुसलमानों की पस्ती का इलाज ये है कि बंदा कभी नबी पाक दी जिंदगी बेकार है, वो नवा कट्टा खोलो, है ना? ये नहीं है नहीं लिखा। खुदा दा वास्ते ये ओए, नहीं है। ये क्या लिख, नहीं है। आप इबारत पढ़े, आप लोगों के ज़हन में अशकाल सुनियो, एक चुप एक, चलो बोलो शाबाश। पूरा मजनून है, इस पे वक्त लगेगा, ये पूरा मजनून है। लो जी 10 वर्के पढ़ के तू कट्टा जरूर खोलना है, मतलब वाली गल कर। आ जेड़ा लिखिया है कि नबी पाक दी जिंदगी ना मुफीद, ना कार आमद, ना तसल्ली बख्श। इधर कर, दिखाओ, इधर करो, दिखाता हूँ। एक बैठो और रोला पै जाएगा, तुसी खड़े हो, रोला पै जाएगा, मैं आए तुसी देखो। आप में से कोई पढ़ा लिखा बंदा आगे इसको पढ़े, आ जाए खलील भाई, लेकिन ये पूरा कौन रोला पाक? ये मजनून है। जवाब देता है, ये मजनून है, ये इसको यहाँ तक पढ़ना है। क्यों यहाँ तक पढ़ना है? खाम खाम नहीं, आधे से नहीं, इस तरह हम ना बहुत कुछ साबित कर सकते हैं, जो बहुत कुछ साबित कर हाजिर सकते हैं। हाजिर बिस्मिल्लाह, आ जाओ मैदान के अंदर। साढ़े ते सवाल है, सवाल करो, इंशाअल्लाह नकदी जवाब दे के उठांगा। मेरा सवाल है तोड़ी उस किताब ते जेड़ी किताब तुसी आप दे हाथे ली फिरदे, कोई ना बोले। आप लोग सब समझे ना, मजनून जो होता है ना वो शुरू से लेके आखिर तक होता है। नहीं, उसमें ये लिखा हुआ है, एक कहानी ये लिखा है कि नहीं? उसमें जो लाइन लिखी है ना, एक कहानी होती है, उसके बारे में जो आपका लाइन लिखा हुआ है ना, वो हजरत भाई ये मजनून एक आप इनको दे, खलील भाई किताब पढ़े, किताब पकड़े, पकड़ के ये बात पढ़ना कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं। आ जाओ चलो जी। ये मजनून है, अच्छो जी, आज से 1300 साल कबल। ये मजनून इसको आखिर तक पढ़े। अच्छा चलो जी, सुन लो भाई। आज से तकरीबन 1300 साल कबल जब दुनिया कुफ्र ज़लालत, जहालत व सफाहत की तारीकियों में घिरी हुई थी, बतहा की संग लाख पहाड़ियों से रश्द व हदायत का महताब नमूदार हुआ और मशरिक़ व मगरब, शुमाल व जनूब, गर्ज़ दुनिया के हर गोशा को अपने नूर से मुनव्वर किया और 23 साल के कलील अरसा में बनी नो इंसान को इस मिराज तरक्की पर पहुँचाया कि तारीख़ आलम
इसकी नज़ीर पेश करने से कासिर है और रुश्द व हदायत सलाह व फलाह की वो मिशल मुसलमानों के हाथ में दी जिसकी रोशनी में हमेशा शाहराए तरक्की पर गामजन है और सदियों से इस शान व शौकत से दुनिया पर हुकूमत की कि हर मुखालिफ कुव्वत को टकरा कर पाश पाश होना पड़ा। ये एक हकीकत है जो नाकाबिल इनकार है, लेकिन फिर भी ये जगह देखो ना, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं कि इसका क्या वजह है। लेकिन फिर भी एक पारीना दास्तान है जिसका बार बार दोहराना ना तो तसल्ली बख्श है, ना कारामद और ना मुफीद, जबकि मौजूदा मुशाहिदात और वाक़यात ख़ुद हमारी साबिक़ा ज़िंदगी और हमारे इस्लाफ के कारनामों पर बदनुमा दाग लगा रहे हैं। अब सुनो, अच्छा साढ़े मामला आप सुनो, ये इसको पढ़ो मेरे भाई, खुदा के लिए पढ़ो। पढ़ के तो सुना दिया। एक मिनट खलील भाई, एक साइड पर एक मिनट। मौलवी साहब ये क्या है? ये कुरान है ना? ये कुरान है ना? वो तो वैसे आपको कुरान का वास्ता देता हूँ, मुझे एक मसला बताएं। 10 मन दूध है, 10 मन दूध है, ठीक है? कितना? सुन लें, 10 मन दूध है, उसमें सिर्फ एक छटांग की पेशाब है। क्या आप ये देखेंगे अगर जनाब पेशाब थोड़ा जा विच पै गया तो की हो गया? उत्ते भी दुध ते थल्ले भी दुध, सज्जे भी दुध, खब्बे भी दुध हैं। छटांक बराबर पेशाब 10 मन दूध को क्या कर देगा? उस सारी किताब के अंदर बेशक सच लिखो, एक जगह ते नबी पाक दी शान बकवास की, सारा कुछ जाया। कुरान ने नहीं, क्या एक मौलवी साहब डंडी ना मारो, क्या कुरान ने नहीं कहा कि जो बंदा मेरे महबूब की शान में दौरान गुफ्तगू ऊंचा बोलेगा सारे अमल जाया? कुरान ने नहीं कहा? बिल्कुल बताया तो फिर बिल्कुल हमारे उसमें ये मारे, लेकिन ये मौजूद अपने कुरान नहीं पढ़ा। ये तो लिखा हुआ जो कुछ उन्होंने पढ़ा ये मौजूद पूरा पढ़े, अगर इसमें गलती ये सिर्फ रोला पा सिर्फ रोला पान वास्ते कट्टा खोले। सुनियो एक मिनट चुप मेरी, एक मिनट भाई सुन लो भाई। पूरी देग खाना ज़रूरी नहीं, पूरी देग खाना 2 चमचियाँ खा लो, टेस्ट तुहानू पता लग गया। इन्हें इनकार किया है कि गुस्ताखी नहीं है, ठीक है ना? इन्होंने इसका जवाब दिता? बोलो, इन्हें क्या है कि किताब साड़ी नहीं, किताब इन्हां दी, हवाला इन्हां दा, इन्हां कोल जवाब इसका नहीं। इहदा मतलब है इन्होंने वाकई ये गल्लां कीतियां ने ते इन्हां गल्लां ते पक्के। बस चुप हो जा काका, चुप तू ना बोली हुण, बस खबरदार बोले तो गल सुन। लेकिन आपका लिखा हुआ है ही आ गया लेकिन जी उनको एक लाइन में जो है वो मकसद आया हो गया। अब आगे जाने का मकसद हाँ। सारी किताब पढ़ मैं आपकी जात पे कुछ भी कीचड़ उछाल दूं, उसके बाद मैं कहूँ नहीं जी आप ठीक हो। अच्छा मौलवी साहब, आपका जो मदरसा है दारुल उलूम देवबंद का इंडिया में, एक मिनट, ये उस मदरसे के बानी की किताब है। इस किताब में लिख रहा है कि नबी पाक के बाद कोई और नबी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बताओ। चलो इतना बताओ, जो ये कहे वो मोमिन है, काफिर है ना? तो जिसने ये लिखा है वो क्या हुआ? वो काफिर हुआ ना? तो जिसने ये लिखा, क्या इसमें क्या है? इसमें लो जी हले भी इसमें क्या है? इसमें है क्या? हाँ जी, आप भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान। हम एक मिनट, हम भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें जन्नत दे, और आप भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें जन्नत दे। बस यही दुआ करें दिल की खुलूस के साथ। ये मुबारक मजलिस है, इस मजलिस में दिल की खुलूस के साथ हमारे लिए यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हक पिलाए और इत्तिबाई नबी पिलाए। हम तो इसके लिए मारे फिर रहे हैं और अपने आप को भी तक और जाए भी जहन्नम में। सुन लो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इत्तिबा करनी है, लाजमी है, फ़र्ज़ है। नबी पाक दा अदब करना,
یہ سارے فرضاں تو اگے فرض ہے. نماز والا فرض پیچھے، تبلیغ والا فرض. ایک منٹ، تسی تبلیغ کر دیو نا، موٹی جی گل ہے. تبلیغ دے ایک تبلیغ کے کتنے جز ہیں؟ تو بھائی ہم سیکھنے کے لیے میں سکھا رہا ہوں، چلو میں سکھاتا ہوں. تبلیغ کے کتنے جز ہیں پتہ ہے کسی کو؟ ہاں جی، پھر تبلیغ وڈیما ہوئے گی. تبلیغ کے 2 جز ہیں. کتنے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تبلیغ کے 2 جز ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ برائی ہے، اس کو چھوڑو. یہ تبلیغ ہے یا گالی ہے بتاؤ؟ قرآن نے کہا تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے. میں یہ کہہ رہا ہوں سرکار کے سچے غلام بن جاؤ، وفادار بن جاؤ. ساری دنیا سے لڑنا پڑے لڑ جاؤ، جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، خبردار سرکار سے نہ بگاڑنا. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ اچھائی کا آرڈر دے رہا ہوں میں، اور میں برائی سے منع کر رہا ہوں. یہ میرے نبی پاک کی توہین ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، اس کو چھوڑ دو. میں تبلیغ تو کر رہا ہوں، برائی سے منع کر رہا ہوں، اچھائی کا حکم دے رہا ہوں، اس میں کوئی زیادتی نہیں. تو ہم بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم تو نکلے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کے لیے تو پھر میں کہتا ہوں آئندہ بعد رب کے قرآن کی قسم کھائیں کہ اس کتاب کی ہم تبلیغ نہیں کریں گے جس کتاب میں نبی پاک کی زندگی کی توہین کی گئی ہے. آپ یہ قرآن تھامیں، قرآن کی تبلیغ کریں. آپ بخاری شریف پکڑیں، بخاری شریف کی تبلیغ کریں. ہاں جی، کس نہیں آتا تو بھی جس کو بخاری نہیں آتا وہ کیا تبلیغ کرے گا؟ پھر علماء کو کرنے دے بھائی، تسی کیوں کٹے کٹے؟ اچھا کتنے ہیں بتائیے. اچھا پھر تبلیغ ایک منٹ تبلیغ میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک منٹ تبلیغ میں کیا ہوتا ہے؟ برائی سے منع، برائی سے. یہ جو اس میں برائی لکھی ہوئی اس سے منع کون کرے گا؟ میں نے تو کر دیا، آپ نہیں کریں گے؟ آپ حضور کی امتی نہیں ہیں، اس میں برائی نہیں ہے. اچھا ایک منٹ میں آپ کی شان بیان کرتا ہوں، ذرا توجہ. ایک منٹ بھائی، اللہ کا واسطہ میری بات سن لو. میں آپ کی شان بیان کرتا ہوں، میں آپ کی شان بیان کرتا ہوں. ایک منٹ چپ تو کرو، چپ تو کرو. نہیں چھوڑا نا، پھر آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میری بات سن لیں، میں آپ کی شان بیان کرتا ہوں. آپ کے مسجد کو اس وقت چھوڑ سکتے ہیں میری، لیکن یہ نہیں چھوڑ سکتے ہے نا؟ اس کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کتاب کو ہم بالکل نہیں چھوڑ سکتے. سن لو ایک منٹ، کوئی بندہ نہ بولے، میری بات سن لو، میری بات سن لو. میں آپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ مہمان ہیں، آپ کی شان. ایک منٹ بھئی، آپ کی شان بیان کرتا ہوں. ایک منٹ سن لیں سنیو، ذرا توجہ کرنا. ایک منٹ بھائیان میرے آخری جملے میرے آخری جملے لے لو، ضائع نہ ہو جائیں یار. حافظ صاحب سن لو بھائی، یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان. اس کتاب کی تناظر میں، اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اسی کی روشنی میں میں ان کی حضرت کی شان بیان کرتا ہوں. حضرت آپ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہو. اس کتاب کا ہمیں پتہ ہے کیا ہے، کس نے لکھا ہے؟ یہ انہوں نے لکھی ہے. یہ کس نے لکھی؟ انہوں نے رشید ایک منٹ آپ نہیں جانتے یہ کتاب کس کی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ، اوکے ہو گیا رولا ختم. آپ نہیں جانتے کہ یہ کتاب کس کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں جانتے. آپ ایک منٹ سن لیں آپ نہیں جانتے کہ یہ کتاب کس کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نہیں جانتے اتنا تو. ایک منٹ آپ نہیں جانتے کہ یہ کتاب کس کی ہے. بھائی سننا ذرا. حافظ صاحب بیٹھو. آپ نہیں جانتے کہ یہ کتاب کس کی ہے، لیکن اتنا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک کو گالی نکالنے والا کافر ہے. اتنا پتہ ہے کہ نہیں؟ نبی پاک کو ذلیل کہنے والا کافر ہے، اتنا پتہ ہے کہ نہیں؟
हमारे नबी एक के मिनट। सामने कोई बेवकूफ़ ठीक हो गया, कोई नहीं, हमारे बेवकूफ़- आप ये कहें जो नबी को जलील लिखे वो काफिर है, ये कहें कोई भी हमारे नबी के कुशान में गुस्ताखी करे, काफिर है ना? हम अपना जान एक देने के लिए- मिनट, एक मिनट बस, काफिर है, उसमें क्या शक है? एक मिनट बस भाई, रोला मुकन लगे तुसी कागज़ ते मैनू लिख दो तकवियतुल ईमान में जो नबी पाक को जलील लिखा गया है ये कुफर है, किताब लिखने वाला काफिर है, इसको मानने वाला भी काफिर है, लिख के दे दो। ये किताब जिसने लिखा है वो जिंदा है, मर गया। उसके तो और उलमा होंगे ना, तो उनसे आप प्यार करने में ये किताब अब एक वो मर गया, एक मिनट, वो मर गया, वो मर गया, आप प्लीज़ बैठे जाइए भाईजान, 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 एक मिनट तुसी नहीं मैं हैगा, वो मर गया, ठीक है। अब बात है आपके सामने ये किताब आ गई है, इसमें लिखा है नबी पाक को, ये जंग बदर का वाक़या जिधर है कुरान में वो भी पढ़ के सुनाया। ये किताब नहीं पढ़ रहे। ये जंग बदर का वाक़या कुरान में है वो पढ़ के सुनाया, फिर बस फिर इस किताब को भी मान ताकि आपकी जान छूट जाए, मैं वाक़या सुनाने लग जाऊँ। हाँ वो जंग बदर में सुन ले, एक मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, इस कुरान में है, इस कुरान में है। क्या कुरान में ये लिखा है नबी जलील है? नहीं फिर? आप पढ़ के सुनाए, आप पढ़ के सुनाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह फरमांदा है सोनिया याद कर बदर दे अंदर असां तुहाडी मदद फरमाई, तुहाडे कोल सामान थोड़ा से, सामान थोड़ा सी असी तुहाडी की कीती मदद कीती, एक ही कहंदा तुसी जलील सो, ये सामान तोड़ेगा, ये इधर क्या लिखा है? ये सामान तोड़ेगा। लेकिन इधर क्या है? एक मिनट, आप जो बंदा नबी पाक को जलील कहे वो काफिर है कि नहीं? बिल्कुल काफिर। फिर ये किताब लिखने वाला जिस किताब को वो हम जानते नहीं हैं, अच्छा नहीं जानते ना? अगर उसने किया एक मिनट, कादियानियों को जानते हैं? वो अभी मर गया ना, अबू जाल को जानते हैं? अभी मर गया। एक मिनट, अबू जाल काफिर है मोमिन है? अबू जाल इस किताब वाला अभी मर गया ना। मुझे जवाब क्यों नहीं देते? नहीं, इस किताब वाला अबू जाल काफिर है या मोमिन है? कोई काफिर है। अबू जाल काफिर है या मोमिन है? आपको क्या शक है उसमें? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो काफिर है, क्यों? उसने नबी अलैहिस्सलाम के शान में गुस्ताखी करता तो ये क्या करता है? अबू जाल को नहीं जानते, इसको भी नहीं जानते, अबू जाल से मुलाकात की आपने, लेकिन उसको काफिर कह रहे हो, तो फिर इसको काफिर कहने में क्यों डरते हो? इसका नाम हमने नहीं सुना गलत लिखा है, वो आप? मुसलमान है ही नहीं। ओए एक मिनट, किसी नबी पाक की तौहीन तब भी तौहीन होगी जब आप जानते हो उसको। आप जानते हैं या नहीं जानते, जो नबी पाक को बकेगा वो काफिर होगा। बात ठीक है कि नहीं? इस बात फिर के कहो लिए नहीं। आप मुझे देखो मौलाना साहब, ये देखो मेरे पास सुनो। मैं खुद तरकानी का काम करता हूँ, ये दरवाजे खिड़कियाँ बनाता हूँ। आप सुबह हमारे साथ चले जाए उधर अब्दाली मस्जिद, वहाँ पर हमारे उलमा होंगे, आप भी और को बुलाएं, उससे पूछे, इस किताब के बारे में पूछे, उस किताब के बारे में। एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट, क्या चाहें? फकीर तोड़े मुनादरे दी दावत कबूल कर दे, मैं नहीं भजदा, लेकिन मैं बेउसूला नहीं। मुझे आप लिख कर दें अपने साइन करके कि आप आएंगे, इस किताब पर सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे, लिख कर दें। क्या? आप मुझे लिख कर दो कि इस किताब की सफाई हमारे उलमा देंगे, आप आओ, उलमा के सामने बैठो, आप सवाल करना, उलमा जवाब इस किताब देंगे। के- इस किताब को हम जानते नहीं है। आप नहीं जानते, उलमा तो जानते हैं। इस किताब को हम नहीं जानते, जिस चीज़ को हम जानते नहीं है उसको जानते। अच्छा चलो, किताब को नहीं जानते, एक मिनट, इसको जानते। किताब को नहीं जानते। इसको जानते। अबू जाल मामा लगता सी उन्होंने काफिर क्या आज फिर? ये हमारे अबू जाल को आप कैसे जानते हैं? ये अबू जाल को आपने बगैर जाने काफिर कहा, तो जिसने जलील का हुजूर को, उसको क्यों नहीं काफिर कहते तुम लोग? अबू जहल के नाम कितने किताबों में है, इसका नाम किधर, क्यों, कौन सी किताब में है वो मुझे बता। बुखारी शरीफ में है कि मुस्लिम शरीफ में, इसमें मुराद किताब का नाम है। जब बुखारी शरीफ लिखी गई तब प्यो भी नहीं जमे से। हाँ, तो अबू जहल एक का नाम है उसमें। मिनट, मुझे इतना बता दें, जो बंदा नबी पाक को जलील कहे, आप उसको काफिर क्यों नहीं कहते? वो है ही काफिर। लिख कर दो, क्या?
लिख कर दो कि इस किताब में जो लिखा है वो कुफर है, जो मानेगा वो काफिर होगा। हमारे लिख कर लिखने से दो, काफिर बन जाए। अब लिख कर दो। हमारा लिखने से वो तो अभी अल्लाह के सामने है, एक मिनट। उसका कुफर और उसका ईमान का पता लग गया होगा। कोई काफिर तब ही होगा जब आप जानते हो। जानने से कोई कादियानियों को जानते हो? कादियानियों को वो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बावजूद भी आप उनको काफिर कहते हो। क्यों काफिर कहते हो? जानते तो आप नहीं कादियानी को। देखा कभी आप, मुलाकात की है? मौलाना साहब हमारा मुनकिर है ना। तो ये जिसने कहा कि हुजूर के बाद नबी आ सकता है, पूरे ये कादियानियों वाला काम नहीं कर रहा क्या? इसमें और उसमें कोई शक मौलाना साहब कोई शक नहीं, लिख कर दे दो। ए मौलाना साहब, ए मौलाना साहब, ए नहीं तमीज़ के साथ, मौलाना साहब, खबरदार। हाँ, मौलाना साहब, हजरत साहब, बड़े साहब, अब मुझे बड़ा ना मानो, नबी पाक को बड़ा मान लो, सरकार की शान मान लो। बात बड़े साहब, बड़े साहब, फिर बताएं, जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम को गाली दे रहा है वो काफिर है कि नहीं? आप माइक पे आपके ऐलान कर दो, तकवियतुल ईमान जिसने लिखी वो काफिर, जो इसको सही माने वो भी काफिर। आके ऐलान करो। आपने नहीं लिखी ना जी, किसी ने तो लिखी है ना। हम इसको नहीं जानते, कादियानियों वाला काम आपने किया है? नहीं किया ना, लेकिन वो काफिर है ना। हम नहीं जानते। ये बड़े बड़े मदरसे भाई, ये हमारा- कोई जवाब नहीं, ये कोई जवाब हम नहीं। ये काम कर रहे हैं, हम अपने नबी के सरपरस्ती में ये काम कर रहे हैं। आप जान छोड़ते हो हमारा नबी को, तुम मानते हो? अशहदु शहीद हम देते हैं कि हम अपने नबी के सरपरस्ती में ये काम करते हैं। जितने मर्जी रिकॉर्ड कर लो। हम अपने नबी के सरपरस्ती में ये दावत वाला काम करता है, क्योंकि खत्म नबूवत के सदक़े में ओए गल सुन लो, मिला हुआ है। गल सुन लो। नबूवत के सदक़े में ये हमें जिम्मेवारी के तरह में मिला हुआ है। इधर करें भाई। हम इसको, हाँ भाई चुप, इधर करो। मैं अपने भाइयों से बात कर लूँ। बस और चुप करो, खप ना पाओ, चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ। नबी पाक के गुस्ताखों के हामी, चुप करके बैठ जा, खबरदार अगर बोले तो चुप। बात सुन। को हकीकत मानते क्यों नहीं? हाँ जी, आप तो दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। और तरफ ले जाते हो, और तरफ ले जाते हो। अगर नबी पाक से कनेक्शन है, बच्चों को किधर इसको ये दिखाओगे आगे? ये अपने बच्चे ने कब सीख लिया? हम तो आपको मेहनत कर रहे हैं कि इधर मस्जिद में एक तो आया नहीं आप। ये तो आपका बात सुन लो भाई। क्या आप यही इमामों से ये पूछो कि जोर की नमाज में ये पढ़वाया। मैं पूछता हूँ, एक मिनट, मैं पूछता हूँ, बैठिएगा, मैं पूछता हूँ, एक मिनट भाई, मैं इनसे पूछता हूँ, नमाज का पूछता हूँ। एक मिनट, मैं इनसे नमाज का पूछता हूँ, ठीक है, पक्का वादा, मैं इनसे नमाज का पूछता हूँ। आप ज़रा खामोश। मेरे भाइयों और सुनियो, मुझे बताओ, जो बंदा कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़लील है, ऐसी किताब को मानने वाले के पीछे नमाज हो जाएगी? ये नमाज की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? होगी नमाज? जो बंदा ये किताब की तबलीग करे जिसमें नबी पाक को गालियाँ हैं, ऐसी किताब की तबलीग करने वाली की नमाज हो जाएगी? बोलो। अगर आप जवाब दे सकते हो, वाकई आपने अगर दिलो जान से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये रब के कुरान की कसम, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। ये बात सुनो, ये अल्लाह का कुरान मेरे सर पे, खुदा की कसम, अगर कल हमारे मौलवियों में से कोई बंदा इस किताब को सही कह दे, मैं उसको ऐसे काफिर जानूंगा जैसे अबू जाल को काफिर जानता हूँ। तुम क्यों नहीं ये बात कहते? हमने तो नबी का कलमा पढ़ा, जो नबी को भौंकेगा हम रियायत नहीं करेंगे, काफिर मानेंगे। आप क्यों नहीं कहते? उधर कहते हो कनेक्शन है नबी पाक से तुम्हारा। ये कैसा कनेक्शन है भाई? नबी पाक के गुस्ताख को तुम जुर्रत नहीं कर सकते काफिर कहने की। इस किताब को ना हमने पढ़ा है, इसकी मजमून को हम नहीं जानते। कादियानियों की किताबों को पढ़ा है आपने? इसको जानते हैं। कादियानी को काफिर कहते, उसकी किताब को आपने पढ़ लिया, हमने किसी- उसकी किताब का मुंह तक नहीं देखा, फिर भी आप उसको काफिर कह रहे हैं। हमने ये किताब पढ़ा नहीं। पढ़ा नहीं ना? अच्छा, मैं पढ़ा देता हूँ, आ जाए, मैं पढ़ा देता हूँ, आ जाओ। आप सुबह आ जाओ, फिर मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आ जाएं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ जाएं। ये तो इस किताब से मैंने एक गाली पढ़ के सुनाई, इस किताब में तो सैकड़ों गाली हैं नबी पाक को, सैकड़ों। पुलिस साहब, इस बात को खत्म करने आपका जो भी मसला उसकी कामों के साथ है, जो किताब है, तो नहीं बनाई है, हम तो
चलो मैं किताबों की बात बंद कर देता हूँ, ओके। आपने नहीं बोला, मैं इनसे बात करता हूँ। एक मिनट, आप बड़े ठंडे मिजाज वाले, मेरी बात का जवाब दीजिएगा। जिसने नबी पाक को जलील कहा, उस किताब को जो बंदा मानेगा वो मुसलमान रहेगा। आप लिख कर देने को तैयार हैं? अच्छा, हम 13 साल हम लोगों ने नहीं लिखी, जिन्होंने किताब लिखी है अगर वो मर गए और तो उलमा होंगे ना, दोबन और हम तो हम में से कोई और आलिम नहीं। अच्छा, ठीक है जी, मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। आलिम होंगे उनको ये दिखा देंगे भाई ये किताब आप लोगों ने लिखी है, इसका उनसे ये भी जो चलो चलो, ये भी, इस पर भी मैं उसूली बात कर लेता हूँ। एक उसूली बात, मेरी एक बात मेरा बॉस जो है वो गुलेरिया सोना है, मैं महफिल में उनके साथ जाता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे ये नहीं किया कि आपकी महफिल सही नहीं है, नहीं हमने आपको भी कभी ऐसा तो कहा ही नहीं है। आपको नहीं आपको जब ये पढ़ेंगे बच्चे, एक मिनट, मैं उसूली बंदा, इधर करें जी। मैं आपको कह रहा हूँ आप मुझे लिख कर दावत दे दें ताकि मेरे पास प्रूफ हो। मैं आपकी मस्जिद में जाऊँ, वो मुझे धक्के दे के निकाल दें, फिर आप मुझे लिख कर अपने साइन करके दावत दे दें भाई उलमाए देवबंद आपको जवाब देंगे, आप सवाल करो आकर। उसूली बात है कि नहीं? ये लिख कर दे दे, मैं आ जाता हूँ, रोला ख़त्म, लिख कर दे दो। सही बात है, लिख के अब्दाली मस्जिद में तो आप बुला रहे हो। देखो मैं बात भाई, हम बचा रहे आपके पास आ गया। ठीक है हजरत, आप लिख कर दे दें, शाबाश। एक कागज़ उठाएं, लिख कर दे दें। ये उलमा का काम है, हमारा काम नहीं है। मैं वहाँ आ जाऊँगा। मुलाकात कर लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाना, हम आलिम नहीं हैं ना, हमने ये किताबें लिखी है। अगर आप आलिम नहीं है ना, फिर इस किताब को छोड़ें। इससे सही तरह आप उर्दू समझते हैं समझते हैं, आप इसे सही देखें तो सही, पढ़े तो सही। आप? या तो एक मिनट, बात आपके दिल में है, बात आपके दिल में है, बात आपके दिल में है। जो सच होता है ना, आदमी ज़ुबान से जो मर्ज़ी के, सच अंदर से खुटकता है, ज़मीर बंदे को आवाज़ देता है भाई ये गलत है। आप अपने दिल से पूछो क्या इस किताब में जो लिखा है वो सही है? कुरान में जो है, नीचे वाली किताब में मेरी तालीम है ही नहीं, कुरान का तो पूछने वाला भी बेईमान है। मेरी तालीम तो है ही नहीं, सही है ना। लेकिन जो हदीस है, जो कुरान पाक की हदीस है और जो नमाज के, वो थोड़े हदीस मैंने सीखे, तो वो आप उनमें से वो देखें, वो तो इंशाल्लाह सही होंगे। जो एक मिनट, मैं जब किताब पढ़ रहा था ना, एक मिनट, जो आपकी बातें आई हैं, मैंने कहा नहीं क्या बात है यार, क्या बात है। जो बातें सही हैं उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ, तायीद करता हूँ। जो बातें गलत हैं, सिर्फ़ इतना मुतालबा है ये गलत बात अंदर से निकाल दो। जिसने गलत बात लिखी है उससे ताल्लुक़ तोड़ लो, नबी पाक से रिश्ता पक्का कर लो, बस ये मुतालबा है यार। मैंने कब का बरेलवी हो जाए, मैं कहता हूँ रो देवबंदी, हम एक ही है, मरो देवबंदी रो, मरो देवबंदी, मरो देवबंदी, जीवो देवबंदी रो, खुली छुट्टी, ठीक है ना। सिर्फ वो चीज़ें छोड़ दो जिनमें मेरे लजपाल की शान में गुस्ताखी है। बस खुदा की कसम है, लफ्ज़ देवबंद से मुझे कोई जड़ नहीं। मुझे देवबंदी कह लो, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, मैं देवबंदी हूँ कह लो, लेकिन ऐसा देवबंदी हूँ कि इन चीज़ों को मैं गुस्ताखी समझता हूँ। अब आप भी ऐसे देवबंदी बनो, आपके हाथ भी चूमूँगा, आपके पीछे नमाज भी पढ़ूँगा, लोगों को कहूँगा इनकी बात सुनो, इनकी तबलीग सुनो, क्योंकि इनकी किताब बेऐब, इनकी तबलीग बेऐब। मैं आपका साथ दूंगा, मस्जिद में बैठ के वादा कर रहा हूँ। अब ये जो पेडो किताबों का मसला है, ये आप देवबंद वाले हो, आप मुझे लिख कर दे दें, बिस्मिल्लाह, लिख कर दावत दें मुझे। अमीर साहब कौन है? अमीर साहब रोले पास, अमीर साहब को बुलाएं जी, लिखवाएं उनसे।
آپ نے دعوت تو دے رہے ابدالی مسجد میں. دیکھو مولانا صاحب میرے آپ نکلے میں ابدالی مسجد میں آنے کو تیار ہوں، اپنی جان تلی پہ رکھ کے آؤں گا. میں یہ بھی نہیں کہتا بھی گارنٹی دو میں زندہ واپس آ جاؤں گا، میں نہیں کہتا. بھائی وہ بات نہیں ہے یار، وہ چیز نہیں ہے. ایک منٹ، کسی مسلمان کے اصلاح کیونکہ مجھے رائمنڈ کا اجتماع یاد ہے جب یا رسول اللہ کا نعرہ لگا، پکڑ کے ڈنڈے مار مار کے جان سے مار دیا تھا، مجھے یاد ہے. مجھے مولانا محمد اکرم رضوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت آج بھی یاد ہے. مجھے سلیم قادری کی شہادت آج بھی یاد ہے. مجھے مولانا سعید احمد اسد صاحب پر قاتلانہ ہوا حملہ وہ بھی یاد ہے. ویس قادری پر ہوا حملہ و نشتر پالک، مجھے سارے معاملات یاد ہیں. یہ ملتان ہی میں ٹی چوک پر عمر بن خطاب مسجد پہلے سنیوں کی تھی، اب دیوبندیوں کے امام مسجد کا گلا کاٹ کے رات کو پھینک دیا گیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. اس کے باوجود میں آپ کی گارنٹی لیے بغیر اپنی جان تلی پہ رکھ کے آنے کو تیار ہوں. لکھ کر دو. ابھی لکھنا کیا ہے کہ آپ بتا دیں. آپ لکھ دیں کہ علماء دیوبند متنازع عبارات کی صفائی دینے کے لیے تیار ہیں. صحیح ہے. کتاب تقویت الایمان، صراط مستقیم، ٹھیک ہے، اور فضائل اعمال. فضائل اعمال جو ہے یہ تو تبلیغ والوں کے مرکز سے آپ کو. تبلیغی اور دیوبندی، ایک منٹ، تبلیغی اور دیوبندی الگ ہیں. نہیں ایک ہے، لیکن مرکز والے جو ہے نا یہ کتاب جو ہے یہ مرکز میں ہوتی ہے. جو مرکز میں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی زبان والے، جو یہاں ابدالی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا مرکز، وہ آپ کی زبان والے، آپ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملنے علماء ہے، وہ بھی علماء ہے، آپ بھی علماء ہے. ہم تو جٹ آدمی ہیں، میں سب اپنا نام لکھ سکتا ہوں، صحیح ہے نا، اور آپ وہ چیزیں لکھتے ہیں نیچے میں اپنا نام سینڈ کر ہمارے کاغذ میں تو یہی ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے. کافر. ایک منٹ، یہ کتاب پکڑ کے آپ کہہ دیں ادھر کہ اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ کفر ہے. کتاب کو لکھنے والا ماننے والا کافر، بس اتنا کہہ دو. آپ نہیں مانتے، یہ کتاب پکڑو اور کہہ دو. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کہہ دو. ادھر میں ادھر کریں نکال دیتا ہوں. کون سے؟ دلی کے. یہ لو جی صفحہ نمبر 33. پہلے آپ یہ 2 لائنیں پڑھیں گے، پھر آپ یہاں سے پڑھیں گے جنگ بدر کے موقع پر. ادھر آ جائیں میرے پاس. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، چاہے اس کتاب کے لکھنے والا ہو، چاہے اس کتاب کے لکھنے والا ہو، چاہے اس کتاب کے لکھنے والا ہو، کوئی بھی ہو، مگر نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو تو وہ ہے ایک منٹ. آپ کتاب ہاتھ میں پکڑیں. یار ہاتھ میں پکڑنے کی کیا مقصد ہے؟ اصل میں ہم یہ ہاتھ میں پکڑیں گے نا، کل ہمارے عالم کہیں گے کہ بھائی اس میں یہ تھی. آپ عالم ہیں، ہم عالم نہیں ہیں. تو اس لیے آپ ڈنڈی نہ مارے نا، کلیئر بات کریں نا. ہم عالم نہیں ہیں. آپ صرف اتنا بتا دیں، اس میں یہ جو نبی پاک اور صحابہ کو ذلیل لکھا ہے، اس کتاب کا لکھنے والا کافر یا نہیں؟ جو اگر نبی کی کیا کہہ رہے آ جائیں. جس نے یہ کتاب یا وہ کتاب یا یہ کتاب، جس نے بھی صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا وہ ہے ہی کافر، اس کا کافر ہونے میں شک کیا ہے؟ اور اس کتاب والا، اس میں میرا بات سنو، اس کتاب والا جس کتاب میں نہیں، یہ اس ہو یا وہ ہو یا اس میں ہے، بتاؤ اس میں جس میں بھی ہو، کوئی رعایت نہیں کرو. صاف کہو کہ اس کتاب میں جو ہے. میرا جان میرا یہ علم نہیں ہے کہ میں اس کو یعنی اس طرح کے پڑھ سکوں. ہم عالم نہیں ہیں. اردو پڑھنے کے لیے، اردو سمجھنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے. اردو سمجھنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے. اس میں مسلمانی کی شک کیا ہے؟ آپ یہ کہہ دیں کہ اس کتاب میں جو نبی پاک کو ذلیل کہا ہے، یہ کتاب لکھنے والا اور اس کو ماننے والا کافر ہے. کہہ رہا ہوں اگر اس کتاب میں کہا ہے تو یہ بھی کافر، اس میں لکھا ہے تو یہ بھی کافر، اس میں لکھا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی تو وہ بھی کافر. اگر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کو، اگر یہ بچنے کی راہ ہوتی ہے، ہم تو نبی باریک گلی بنا کے نکلنے کا. کے لیے اگر نہیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا.
ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو. کیا کرو؟ سیدھی سیدھی بات کرو. قرآن کا آرڈر ہے بھائی سیدھی سیدھی بات کرو، اگرچہ مگرچہ نہیں. اگر لکھا ہے، اس میں لکھا ہے، دکھا دیا، پڑھ کے سنا دیا، آپ یوں کہو اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ کفر ہے، لہذا کتاب لکھنے والا کافر، اس کو ماننے والا بھی کافر، ایسے کہو، پھر آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ہمارا جان آپ کے قبضے میں نہیں ہے، سیدھا بات یہ ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کو ماننے والا ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں. ہمارے چہرے اللہ کی فضل ہے، اللہ کی نبی کی سنت کے موافق ہے. آپ کو ہدایت تم نے کہہ دیا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، انہوں نے مان لیا. اب آپ ان کو چھوڑو یار، یہ آئے کبھی کہاں کے ہوں. اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو تم یہ سب کو کہو، جو غلط ہوگا اس کو پتہ لگ جائے گا یار. تو پھر یہ مہمان آئے ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا حق کی دعا ہمارے مہمان ہے. امیر صاحب سے کہلواؤ. امیر صاحب کی بولی اور ہے، امیر صاحب ٹھیک کہہ گئے ہیں، یہ کہہ گئے ہیں کافر ہے. ان کی بولی سے امیر کافر بن گیا. مولانا صاحب یہ ہمارے بڑوں کے اوپر بڑے امتحان آیا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے میرے بھائی. اس وجہ سے ہمارے نبی کو مکی سے نکالا گیا ہے دعوت دینے کی وجہ سے. بات کا پتہ کہ ہمارا ایمان ہے. امتحان جو ہے نا، امتحان وہ آتے ہیں میرے نبی پر. پتہ ہے کتنا بڑا امتحان ہے؟ سنو بھائی، میرے نبی پر ایک سن لو بھائی، ان پر امتحان آیا آج، سمجھ آئی؟ ان پر امتحان آیا. بھائی سنیو، توجہ کرنا، میری بات سنو، بات سنو. ان پر امتحان آیا آج، ان پر امتحان آج آیا، پہلی مرتبہ آیا. آئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا، پہلی مرتبہ امتحان آیا. لیکن یارو پتہ ہے میرے نبی پر کتنے بڑے امتحان ہیں. میرے نبی پر دنیا میں جب تک زندہ رہے حضور تب تو امتحان تھے ہی تھے. خدا کی قسم میرے نبی کے امتحان تو آج بھی ختم نہیں ہوئے. لوگ ادھر سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ادھر سے ذلیل بھی کہتے ہیں. میں نے تو آپ کو ذلیل نہیں کہا نا، گالیاں نہیں دی. کلمہ پڑھ کے نبی پاک کو ذلیل کہہ رہے ہیں، کتابیں چھاپ رہے ہیں. نبی پاک پر اتنا بڑا امتحان ڈال دیا یار. اگر نبی کو ہم ذلیل کہتے ہیں پھر میں ہمیں کیا فائدہ؟ جوتیاں لے کے یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ایسی کتابیں لکھنے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں ایسی کتابیں لکھنے کے بعد جوتیاں ہمیں مارو بھائی سارے، خدا کے لیے جوتیوں سے ہمیں گھسیٹ کر مارو. ایک منٹ، میں ہوتا حاکم وقت اللہ کی قسم آپ کی خواہش پوری کرتا. ہاں جی، کیونکہ یہ حاکم وقت کا کنٹرول ہوتا ہے. حاکم وقت کو حکم ہے جو برائی کرے وہ ہاتھ سے روکے، جو بکے اس کو ڈنڈے مار مار کے سیدھا کرے، جو جرم کرے اس کو سزا دینا میرا کام. کس کا کام ہے؟ میں حاکم ہوتا تو حضرت آپ کی خواہش کب کی پوری کر دیتا. اور جس نے چھاپا اس کتاب کو وہ بھی کب تک آخری آرامگاہ میں ہوتا. سمجھ آئی؟ بہرحال چلو آخری گزارش میری یہ مان لیں، خدا کا واسطہ آپ کے آنے سے ہماری اور آپ کی آپس میں بدمزگی ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے جب بھی آنا ہے کتاب یہ لے کے آنا ہے. اس کتاب میں نبی پاک کی شان میں بک بک ہے. ہم اس کتاب کی تبلیغ برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا آپ آئندہ اس مسجد میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ اپنے مرکز میں جا کے کہہ دیں، اپنے مرکز کو کہیں کہ یا تو صفائی دے، مرکز ہمیں دعوت ہے، ہم مرکز میں آ جائیں گے، یا پھر آپ مہربانی کریں. آپ کا اپنا راستہ، ہمارا اپنا راستہ. ہم کبھی آپ کی مسجد میں گئے نہیں نا، بس آپ صبح آپ تشریف لے جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور باقی میری یہ گزارش ہے، خدا را جو غلطیاں ہیں نا، ہمارے بابوں کے اندر بھی غلطیاں ہیں، ہم ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں. جو آپ کی غلطی ہیں ہم ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں. غلطی کو غلطی کہنا سیکھ لو بس، ٹھیک ہے؟ جی جی. آپ نے گاؤں میں روک دیا ہے
अभी मैं तो जिस साहब के पास काम करता हूँ कराची में, वो तो बोले उनके बाद में उनके मैं फिर मैं जाऊँगा, उनके मैं फिर मैं वालेकुम सलाम। ये सेठ साहब हज़रत आपकी सारी बात मैंने सुनी, मुझे बड़ी खुशी हो गई कि हमारी मुल्क के अंदर ऐसी लोग हैं कि वो पूरी सी लोगों को रोशनी दे सकें। सुभान अल्लाह। आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सच कहा। हकीकत में मैं आपको ये बात अपनी तरफ से, मैं सैयद हूँ और वो जुमरात वाला सईद नहीं हो गया जो जुमरात को पैदा हो जाता है कि मेरे पास अपना सजरा पूरा पड़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक हमारे पास पूरा सजरा पड़ा। क्या बात, मैं वही सैयद हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं इसी देखो मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मौत की हमें जो है ना बता दिया गया कि भाई आपके पास अब मौत किसी वक्त भी आ सकती है। मौत तो ये बात नहीं है कि बच्ची को भी आ सकते हैं, बड़े को भी आ सकते हैं, लेकिन जब बाल सफ़ेद हो जाती है तो फिर अल्लाह की तरफ करीब हो जाती है। मौत के पैगाम सारे आ चुके हैं, कासिद आ चुके हैं। मैं अब इसी रास्ते में निकला हूँ, किस लिए निकला हूँ कि मेरा आखिरत बन जाए। यही हर आदमी यही चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ। आलिम कहता है कि मैं अपने इल्म के अंदर कामयाब हो जाऊँ, लोगों को रोशनी मिल जाए। आम आदमी कह रहा है कि यार मेरे पास तो इल्म नहीं है, लेकिन मैं वैसे अल्लाह के रास्ते में निकल जाऊँ, लोगों को खुद भी सीखूँ और जो कुछ आता है जिसको नहीं आता है उसको दावत है। हम अल्लाह के रास्ते में निकले में ये फ़ज़ाइल अमाल ये पूरी दुनिया में चल रहे हैं। मौलवी साहब ये सिर्फ हम लेके नहीं आए यहाँ पर कि आपकी मस्जिद में हम लेके आए, ये पूरी दुनिया में ये फ़ज़ाइल अमाल तबलीग वाली ये चला रहे हैं। इसके बारे में अभी इंशाअल्लाह हम मरकज़ जाएंगे। हम मरकज़ में वहाँ जाके उनसे जो मरकज़ में बड़ा आलिम होगा कि भाई इस पर तो हमारे इमाम साहब ने, मौलवी साहब ने, हमारी हजरत ने इतराज़ की, ये जब हकीकत है तो ये इसको क्यों आप इसे इस्तेमाल कर, ये हम कर सकते हैं। शाह जी इसके अलावा आपकी बात 100% ठीक है, मैं इत्तेफाक करता हूँ, दाद देता हूँ आपको। आप ये काम करें एहसान होगा आपका, हकीकत बिल्कुल एहसान होगा। और दूसरी बात ये है कि हम मेहमान हैं, हम यहाँ पर आए हुए हैं, अगर हमसे मतलब आपको तकलीफ़ हो तो हम भी अपना बिस्तरा लेके बाहर रोड पे हम वहाँ पे लेट जाएंगे, अपना रात गुजार लेंगे। आपको तकलीफ़ है ना? नहीं नहीं, मैं आपसे ना, मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं आपसे कह चुका हूँ कि आप रात यहाँ ठहरें, सुबह आप बड़े प्यार से तशरीफ़ ले जाएं और आइंदा हमारी अहले सुन्नत की इस मस्जिद में ना आए। हाँ जी, अच्छा एक मिनट मुझे एक बात बताइएगा। वैसे आपस की बात, एक लड़ाई छोड़ के आपको मैं कच्चा मौलवी लगाऊं या तगड़ा मौलवी लगता हूं? वैसे तो तगड़ी ज़ात अल्लाह की, वैसे आपस की एक बात, तगड़ा मौलवी लगाऊं ना? एक मिनट, दलाइल वाला तगड़ा मौलवी ना? आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कंधा मिला के तबलीग करूं? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? जो सही रास्ता हो हमें उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ। खाना खुदा में बैठा हूँ, ये कुरान मेरे हाथ में है, मस्जिद में बैठा हूँ, वादा करता हूँ आपसे। एक मिनट, उलमाए देवबंद उन किताबों को छोड़ दें जिनमें नबी पाक की तौहीन है, किताब लिखने वाले को छोड़ दें, हमारा इख्तिलाफ ख़त्म, मैं आपके साथ चलूँगा। चाची एक सैयद से एक सुन्नी वादा करता है, अगर उलमाए देवबंद इन चीज़ों को गुस्ताखी डिक्लेयर करके छोड़ दें कि इस किताब से और लिखने वाले से और इसके मानने वाले से हमारा कोई नाता नहीं, तो उसके बाद मैं और आप कंधे से कंधा मिला के हुजूर की नाते सुनाएंगे, तबलीग भी करेंगे। मेरा ये वादा। चलो बात खत्म हो गई, बात खत्म। हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे। आपका मुनाजिरा ये है कि आपसे ये हम जहाँ पर आए हुए, हमने यहाँ पर आप किसी से कह रहे, हमने किसी को ये नहीं कहा कि भाई आप हमारे देवबंद मसलक में आइए। भाई हमने किसी से कहा, मैंने भी कहा कि आप बरेलवी बनो, हमने नहीं कहा। मैंने कहा देवबंदी रहो, ये चीज़ छोड़ दो। आपने जो नुक्सा है इसके अंदर जो निकलवाया, हमें इसका पता नहीं।
इसलिए कि पूरा किताब तो ना हमने पढ़ा है, ना हमारे में कोई ऐसी कोई लिखा पढ़ा हुआ है, ना हमारे में कोई आलिम है। हम तो सिर्फ लोगों को यही कहता है कि भाई आप नमाज के लिए मस्जिद में आया करो। मस्जिद में आप नमाज पढ़ोगे तो एक नमाज का आपको 25 से लेकर 27 नमाजों की दर्जा मिल जाएगी। आप घर में नमाज पढ़ते हो तो आपका नमाज घर में अजान हो जाती है, अपना अजान सुन लेते हो, घर में नमाज पढ़ते हो, आपकी नमाज। चलो शाह जी, अब ना ये प्रोग्राम फिर लंबा होता जा रहा है। चलो बात को, मतलब है कि कोई मुनाजरा नहीं कर रहे, कोई मुनाजरा नहीं, मुनाजरे के लिए आया हुआ है, कोई मुनाजरा नहीं। ये भी मेरा भी अंदाज़ मुनाजरे वाला नहीं है, मुनाजरा किसी और चीज़ का नाम है। आप तशरीफ़ रखिएगा। अब इसका हल क्या है? क्या मुझे लिख कर दें कि मैं मरकज़ में आऊँ, या फिर ये कि आइंदा इस मस्जिद से मेहरबानी फरमाएं ताकि यहाँ इख्तिलाफ ना हो। वरना जब भी आएंगे आप ये तबलीग किताब लाएंगे, आप ये वाली किताब लेके आएंगे और मैं ये किताब लेके आ जाऊंगा, मामला फिर वही हो जाएगा। मैंने इसको नहीं मानना। चलें जी बस। आपने कहा ना, अभी हम 3 दिन के लिए यहाँ आए हुए थे। जी जी। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कब होगी? क़यामत की। इससे पहले हमारी मुलाकात मुश्किल है कि फिर हो जाए। हम कहाँ से मानसेरा से आए हुए। चलो बहरहाल, क्या आप लोग लिख कर देते हैं या बस सलाम पढ़ें और दुआ करें जाएं? इन्होंने नहीं लिखना जी। बस ठीक है, सलाम पढ़े जी।